المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگو۔ تو عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو میں والد گرامی سے نہ پوچھاؤں۔ فرمایا جاؤ مشورہ کر لو۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ کہا کہ آج حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، تو مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگوں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضور سے جا کے عرض کرنا کہ معراج کی رات قربت خاص میں اللہ نے آپ سے خاص راز کی باتیں کی تھی، ان میں سے کوئی ایک بتا دیں، یہی میری چاہت ہے۔ اور سنو حضور جو تمہیں بتائیں وہ مجھے بھی آ کر بتانا کہ حضور نے کیا فرمایا۔ تو حضرت ابو بکر نے مانگا تو علم مانگا۔ امام ہندی نے کنز الاعمال میں لکھا ہے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 3 چیزوں میں اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا علم لے لو، یا حکومت لے لو، ان میں سے کوئی ایک لے لو۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ مجھے علم دے دے، اور اللہ نے کہا کہ جا اس کے صدقے تجھے باقی 2 بھی عطا کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضور نے فرمایا مشورہ ہو گیا؟ فرمایا پھر مانگو کیا مانگنا ہے۔ عرض کی معراج کی قربت خاص میں رب نے آپ سے جو خاص باتیں کی تھی ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے۔ شاید اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے، اور وجہ مسکراہٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر راز کی بات بتا دوں تو راز راز نہیں رہے گا، لیکن وعدہ کیا ہوا تھا۔ کہا عائشہ سنو، جب میں قربت خاص میں پہنچا تو میرے رب نے کہا کہ اے محبوب تیری امت میں سے اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں بغیر حساب اسے جنت میں داخل کروں۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پر کسی کام کا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ خود واجب کر لے تو یہ اس کی شان ہے۔ کسی کا قرض اتار دیا، کسی پھنسے ہوئے کے کام آ گئے، بعض اوقات کسی کا دکھڑا بیٹھ کے سن لیں تو یہ اس کے دل کی ڈھارس بن جاتی ہے۔ کہا یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ اپنے والد گرامی کو سنانے کے لیے دوڑی دوڑی آئیں، آ کر کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا اور زارو قطار رونے لگے۔ کہا ابا جی یہ تو خوش ہونے والی بات ہے اور آپ رو رہے ہیں، یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا ہے۔ کہا عائشہ تو تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہے، دوسرا رخ بھی دیکھ کہ اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے تو سیدھا جنت میں، لیکن اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھا تو پھر سیدھا جہنم میں جانا پڑے گا۔ اسی لیے میں ڈرتا ہوں کہ کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لہجوں پر غور کریں، جب بھی کوئی کام کرنے لگیں یا کوئی بات کرنے لگیں تو اس کے نتائج کو بھی ذہن میں رکھیں کہ میرے اس کام سے یا میری اس بات سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔